ایک خطاب، خوبصورت خطاب ہوگا چند منٹ کے لیے. سید صاحب ہیں آل نبی اولاد علی، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید اسد محمود شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ آزاد کشمیر سے یہ سید تشریف لائے ہیں. ان کی گفتگو ہوگی. ان کی اب آپ کے سامنے پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد اسد محمود شاہ صاحب کاظمی خطیب اعظم میرپور آزاد کشمیر آپ اظہار خیال فرمائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے خطاب کے بعد پھر دعا ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. روئے احمد کی شباہت چہرہ انور میں ہے، روئے احمد کی شباہت چہرہ انور میں ہے، جوہر پیغمبری زہرا تیرے پیکر میں ہے. کربلا و طیبہ و مشہد ہو یا ارض حجاز، تیرے پاکیزہ لہو کا رنگ ہر منظر میں ہے. اور پا سکا کوئی نہ انسانوں میں بعد از انبیاء، جو فضیلت علم کی زہرا تیرے شوہر میں ہے. اور نوع انسان کو نہ حاصل ہو سکے گی تا ابد ایک وہ تخصیص شرف جو آل پیغمبر میں ہے. اور یہ وہ گھر ہے جس کا ایک ایک فرد ہے طبعاً غنی، یہ وہ گھر ہے جس کا ایک ایک فرد ہے طبعاً غنی. فقر ہے گھٹی میں داخل خسروی ٹھوکر میں ہے. اور میں رہوں گا پرفشاں سوئے دریئے فاطمہ، طاقت پرواز جب تک میرے بالوں پر میں ہے. اے خوشا قسمت میرا سیارہ نسبت نصیر، اے خوشا قسمت میرا سیارہ نسبت نصیر، محو گردش پنج تن کے سرمدی محور میں ہے. اس وقت میں آپ کو بھی کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا اور بار بار اعلان بھی ہو رہا ہے، لیکن ایک بہت بڑی کانفرنس میں حاضر ہوا ہوں اور عشاء سے لے کر اس وقت تک حاضر ہوں. جو آیا مبارکہ پڑھی ہے اس کے ضمن میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس سے قبل یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور جیسے میرے پیشرو مقرر مفتی چمن زمان صاحب نجم القادری نے بڑے خوبصورت پیرائے میں اہل سنت کا حقیقی پیغام آپ کے سامنے رکھا کہ ہمیں کسی سے سنیت کا نہ سرٹیفکیٹ لینا ہے نہ کسی سے ڈگری لینی ہے. ہم اس چیز کے خواہش مند ہی نہیں ہیں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں عقیدہ دیا ہوا ہے اور ہماری کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا شہر ہے نا مدینہ، اس شہر مدینہ کی گلی میں پڑا ہوا ہو نا کانٹا، اس کانٹے کا ادب بھی حقوق نبوت سے تعلق رکھتا ہے. شہر مدینہ منورہ کی گلی میں پڑا ہوا کانٹا، اس کا ادب حقوق نبوت سے تعلق رکھتا ہے. یعنی اگر کوئی حضور کی گلی کے کانٹے کا ادب نہیں کر سکتا وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. مجھے بتائیں جس کی گلی کے کانٹے کے ادب کا یہ عالم ہے، اس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ابو بکر صدیق کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ان کی عظمت پہ کوئی کون سی دو رائے ہو سکتی ہیں کہ آج تم نے ایک جو ہے وہ جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے یوٹیوبرز ہیں، ان کو صرف انکم سے مسئلہ ہے، وہ صرف ڈالر کمانا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھیے اگر حضرت نبی رحمت علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے اگر حضرت ابو بکر صدیق کے ادب کا یہ علم ہے کہ ان کے ادب پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، تو جس علی کو حضور نے اپنے کندھے پہ بٹھایا ہو، جو اگر ان کی مجلس میں بیٹھنے کا یہ ادب بن جاتا ہے تو جسے حضور نے کندھے پہ بٹھایا ہو، پھر اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟
اس لیے یہ کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہے کہ جو جھگڑا ہو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاندان وہ خاندان ہے. یاد رکھیے گا اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو. اور اس کی تفسیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائی، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں، امام مالک کے بھی استاد ہیں، امام شافعی کے استاد ہیں، امام احمد ابن حنبل کے استاد ہیں. وہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی رسی ہے اس سے مراد ہم اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت ہیں ہم سے. اور پھر حدیث ثقلین ہے، کیا یہ جو دورے کر رہے ہیں حدیثوں کے، بخاری کے دورے کر رہے ہیں، یہ جو حدیث کے دورے کر رہے ہیں، کیا یہ نہیں پڑھتے حدیثیں کہ جہاں فرمایا گیا میرے اہل بیت سے تمسک کرو گے تو یہ تمہاری نجات کا ضامن ہے؟ کیا تمسک رہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے تمہارا؟ تمہیں تو علم ہی نہیں ہے. اس خاندان کو اللہ نے طہارت ازلی دی ہوئی ہے. یہ طہارت کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہے، اس طہارت میں ارادہ باری کو دخل ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ارادہ باری ہے. طہارت اہل بیت میں کسی کے عمل کو دخل نہیں ہے، ارادہ باری کو دخل ہے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ پہلے تم نے خطائے مطلق کہا، پھر تم نے کہا خطائے اجتہادی ہے، پھر تم نے خطائے اجتہادی سے بھی انکار کیا اور بعد میں بے خطا کے نعرے بھی لگائے. تمہیں کیا علم کہ تمہارے ارادے کا مسئلہ اور ہے، اور اہل بیت وہ ہیں جن کی شان طہارت میں ارادہ باری ہے. ارادہ باری کی بنا پر یہ خاندان جو ہے وہ طاہر و مطہر اور اطہر ہے. اور رہ گیا صحابہ کرام کا مسئلہ. تم اہل بیت سے تو پہلے ہی تم نے دامن کھینچا ہوا تھا، ہاتھ کھینچا ہوا تھا. تم تو صحابہ کے بھی جو ہے وہ ان کے حصے کے بھی نہیں رہے ہو. اس لیے کہ جب یہ مسئلہ فدق بنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر حضرت سیدہ کے پاس گئے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں اسلامی ریاست کا. جب انہوں نے ایک چیز کو محسوس کیا وہ چل کر دروازہ سیدہ پر آئے. اگر تمہیں حیا ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق کا ہی حیا کر لیتے، حضرت سیدہ کا حیا نہ کرتے. تم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا کر لیتے کہ حضرت ابو بکر صدیق اسلامی ریاست کے سربراہ ہو کر دہلیز حضرت سیدہ پہ حاضر ہو رہے ہیں. تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم محبت رسول کا عنوان بناؤ اور اس میں کفر ابو طالب پہ تمہارے دلائل چل رہے ہوں؟ جو محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کفر ابو طالب کے دلائل نہیں دیتے. اور پھر تمہاری عقل کی کیا حیثیت ہے کہ تم دعویٰ تو یہ کر رہے ہو کہ وہ محفوظہ ہیں اور دلیلیں تمہاری ساری ان کو خطائیں ثابت کرنے کے لیے ہو رہی ہے. یعنی تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ تم نعرے بے خطا کے لگا رہے ہو، لیکن حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ تمہاری ہر دلیل سے یہ ٹپک رہا ہے کہ فلاں سے خطا ہو گئی، فلاں سے خطا ہو گئی، انبیاء سے خطائیں ہو گئی. کس کی خطا کو تم نے نہیں چھوڑا ہے؟ لیکن اہل سنت و جماعت کے مسلک یہ بانج نہیں ہوا، تمہارا ہر کر چکایا ہے. خدا کے فضل سے اہل سنت و جماعت کی صفوں میں آج ایسے زعماء موجود ہیں جنہوں نے تمہارے ہر سوال کا جواب دے دیا ہے. ہاں، گالیوں کا جواب ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. یہ تمہاری پرانی خصلت ہے. اہل حق کو گالیاں دینا یہ تمہاری خصلت ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے اوپر کوئی قرض نہیں ہے. جو بھی عظمت سیدہ پہ کوئی بات ہوئی ہے اس کے جوابات دے دیے گئے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اہل بیت اطہار کی محبت و غلامی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صرف 2-3 منٹ کے لیے ضلع شورکوٹ سے کب